کراچی میں موجود ساحل سمندر کے قریب اس عالیشان بلڈنگ میں موجود اپنے فلیٹ کی کھڑکی میں کھڑا انگلیوں میں جلدہ سگریٹ تھامے اپنی سرخ دوڑوں کی آنکھوں سے کھڑکی سے نظر آتی پانی کی اٹھتی بڑھتی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں موجود ہو کر بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ سوچوں کے سارے دھاگے تو اس ایک وجود کے خیالوں میں الجھے ہوئے تھے جو آج کل اس کے حواسوں پر چھائے رہتی تھی۔ وہ جلتے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا اسے کراچی آئے ہوئے۔ اس ایک ہفتہ اگر اس نے کسی وجود کو شدت سے یاد کیا تھا تو وہ بیبا کا تھا۔ الشبہ ملک پوری آبوتاب سے اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ وجود جسے اس نے شدت سے یاد کیا تھا، جسے آنکھیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھیں، وہ بیبا کا تھا۔ رافع عوان جن جذبوں سے نظریں چراتا پھر رہا تھا، وہ جذبے ایسے اس پر غالب آئے تھے کہ رافع عوان کا روم روم محبت کا ورد کرنے لگا تھا۔ رافع عوان نے آخر یہ تسلیم کر ہی لیا تھا کہ اس سے الشبہ ملک سے محبت ہے، شدید محبت۔ وہ چاہتا تھا وہ اس تک ہی محدود رہے، وہ اس کی رہے۔ رافع عوان اب الشبہ ملک کی ہر چلتی سانسوں پر اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی سوچوں کے سارے دھاگے اس نازک وجود کے خیالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنی بار وہ اپنی اور اس کی پرانی چیٹس پڑھ چکا تھا جو اس نے ڈیلیٹ نہیں کی۔ سوچوں کے تسلسل کو فون کی چنگھاڑتی آواز نے توڑا۔ رافع نے فون یس کرتے کان سے لگایا۔ کب آ رہے واپس؟ فون کان سے لگاتے ہی سائم کی آواز اسپیکر سے گونجی۔ 1-2 دن لگ جائیں گے، رافع نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ 1-2 دن نہیں تو کل ہی آ رہا ہے بس۔ پرسوں میری منگنی ہے اور تو مجھے ہر حال میں یہاں چاہیے۔ سائم نے اس کی بات پر 2 ٹوک لہجے میں اپنی بات کی۔ اوہ، کس بیچاری کے نصیب پھوٹے ہیں؟ رافع نے شوخی بھرے لہجے میں کہتے اس کی جان چلائی۔ چپ کر، نصیب پھوٹے نہیں، بہت خوش نصیب ہے وہ، آخر سائم کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ اب آجا یار، کل ہی تو، سائم نے غرور سے کہتے آخر میں ملتجی لہجے میں کہا۔ چل رو نہیں، آ رہا ہوں میں کل، رافع نے بچے ہوئے سگریٹ کو بجھاتے ہوئے کہا۔ سائم بات سن، رافع نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں بول، سائم کی آواز اسپیکر سے گونجی۔ بیبا کیسی ہے؟ دل کی بات زبان پر آئی تو رافع عوان کا دل تیز دھڑک اٹھا۔ دوسری طرف سائم گہرا مسکرایا۔ بیبا تو ٹھیک ہے، بلکہ بہت خوش بھی ہے، سارا دن چہکتی پھرتی ہے، سائم نے مسکراہٹ لیے بتایا۔ ادھر یہ سن کر رافع کا دل دکھا۔ یہاں وہ 1 ہفتے سے ایک پل بھی سکون کا نہیں گزار پایا تھا۔ اس دل و جان کی ملکہ کا خیال ساری نیندیں اور سکون چرا لے گیا تھا، اور وہ وہاں وہ خوش تھی۔ اسے رافع عوان کی کمی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ خیریت تو ہے رافع عوان؟ الشبہ کو بیبا بلایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، سائم نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ سائم کی آواز سنتے وہ سوچوں سے نکلتے ہوش میں آیا۔ ہاں سب خیریت ہے، میں نے تو ایسے پوچھا۔ رافع نے اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بات کو ٹالا۔ رافع عوان، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے میرے یار، آپ گوڈے گوڈے اس عشق کی لا علاج بیماری میں ڈوب چکے ہیں، مبارک ہو۔ سائم کے کہنے پر رافع چہرہ جھکائے دل سے ہنس دیا۔ چل پتہ لگ گیا تجھے، تو ذرا اب اپنی بھابھی کو دھیان رکھنا میرے آنے تک، میں آؤں گا اور پھر اسے چرا لوں گا سب سے، رافع نے شدت و جذب سے کہا۔ سائم اس کی بات پر گہرا مسکرایا۔ الوداعی کلمات کہتے رافع نے فون بیڈ پر پھینک کر خود بھی مسکراتا ہوا اوندھے منہ پر بیڈ پر گر کر تکیے کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ آج ہی اسلام آباد آیا تھا، آنکھوں میں عجب سی بے چینی رقص کر رہی تھی، روم روم اپنے عشق کے دیدار کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں بالوں کو مخصوص انداز میں جل سے سیٹ کیے، ہاتھ میں رولیکس کی مہنگی گھڑی باندھے وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سائم کے گھر کے باہر گاڑی روکتے وہ اپنا کوٹ جھٹکتے ہوئے اترا اور قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ گھر کے وسیع لان میں ہی منگنی کا انتظام کیا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد زور و شور سے جاری تھی۔ خوبصورت انٹرنس سے داخل ہوتے ہوئے اس کی متلاشی نظروں نے لان میں سفر کرتے اسے ڈھونڈنا چاہا، جسے دیکھنے کی طلب رگ و جان میں بستے اسے گزرے دنوں بے چین کر گئی تھی۔ نظریں ناکام لوٹی۔ رافع عوان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اپنے اضطراب کو کم کرنے کی کوشش کی اور قدم سامنے کی طرف بنے خوبصورتی سے سجے سٹیج کی طرف بڑھائے، جہاں اس کا جگری یار سفید رنگ کی شلوار قمیض پر گہرے بھورے رنگ کی واسکٹ پہنے لبوں پر گہری مسکان سجائے بیٹھا تھا۔ سائم کو دیکھتے رافع کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ شکر ہے آپ تشریف لے آئے،
میں تو سمجھا تھا اپنے دوست کا خاص دن بھی آپ بھول بیٹھے۔ اسٹیج پر چڑھتے رافع کو دیکھتے سائم طنزیہ کہتے، اس سے بغل گیر ہوا، پاگل ہے تو، میں بھلا کیسے تیرا خاص دن بھول سکتا تھا؟ رافع نے اس کا شانہ تھپکتے مسکراہٹ لیے کہا، بیٹا عشق کی بیماری لگ چکی ہے آپ کو، اس میں انسان اپنا آپ بھول جائے، اپنے دوست کو بھول جانا تو پھر عام سی بات ہوئی۔ سائم نے اس سے دور ہوتے ایک آنکھ ونک کرتے شوخی بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے رافع بنا آواز ہلکا سا کہکا لگا گیا، یہ تو ہے دیدار یار کے لیے تڑپ رہا ہے تیرا بھائی۔ رافع نے اپنے دل کی بات اس سے کی، جو اس کی بات پر میں نے خیز انداز میں مسکرایا، بس تھوڑا صبر کر، ابھی تیری بھابھی کے ساتھ آتی ہوگی وہ۔ سائم کی بات پر رافع نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے والدین کی طرف بڑھا، جو ایک طرف کھڑے سائم کے والدین سے محو گفتگو تھے۔ وہ رافع سے پہلے یہاں پہنچ گئے تھے۔ لان میں بجتے دھیمے دھیمے سروں کی سر بدلی اور سب کی نظریں انٹرنس کی جانب مرکوز ہوئیں۔ رافع عوان جو اپنے والدین کے ساتھ کھڑا باتوں میں محو تھا، اس کے نگاہ اٹھی اور پھر وہیں ٹھہر گئی۔ گرے رنگ کے لہنگے میں دوپٹے کو کاندھے پر ڈالے، گھنگریالے براؤن بالوں کو اسٹریٹ کرتے، خوبصورت فرنٹ سٹائل میں باندھے پیچھے پن کرتے کمر پر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ لبوں پر گہرے رنگ کی سرخ لپسٹک لگائے، بھوری آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچے، کانوں میں گرے رنگ کی ہی جھمکیاں پہنے، ہاتھوں میں اسٹیل کی چوڑیاں پہنے، ہلکے ہلکے میک اپ میں مسکراتی ہوئی قدم در قدم بڑھاتی وہ رافع عوان کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھانے کا سبب بنی۔ رافع عوان اس وقت ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو، جس کے آگے پانی سے بھرا پیالہ رکھ دیا ہو، جیسے ایک نابینا انسان ہو جسے روشنائی سے نواز دیا ہو، جیسے کسی زخموں سے چور بدن پر مسیحائی کے مرہم رکھ دیے ہوں۔ ایسی راحت، ایسا سکون، ایسی چمک اس کی آنکھوں میں ابھری، وجود کا تڑپتا روم روم سکون میں ڈوبا بے چینی کو راحت ملی۔ ایسا لگا جیسے بھٹکتے مسافر کو اس کی پناہ گاہ مل گئی ہو۔ پہلو میں پڑا دل جو اتنے دنوں سے بے چینی کے باعث سست روی سے دھڑک رہا تھا، وہ سرپٹ دوڑنے لگا۔ کیا محبوب کا دیدار اس قدر پرسکونی وجود میں بھر دیتا ہے؟ رافع عوان کا رواں رواں اس نازک سی لڑکی کی جانب متوجہ تھا جو اس کے عشق کے مرتبے پر فائز ہوتے اس کے دل کی مالک بن بیٹھی تھی۔ الشبا جو مسکراتی ہوئی سمرین سائم کے منگیتر کو لیے آگے بڑھ رہی تھی، اپنے وجود پر پڑتی کسی کی گہری لو دیتی جھلساتی نظریں محسوس کرتے پورے لان میں نظریں گھما گئی، جب اس کی نظر ایک طرف کھڑے رافع عوان پر پڑی جو اسے جھلساتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یکٹک اپنی طرف گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے پا کر الشبا کا دھڑکتا دل پل بھر کو ساکت ہوا، ماتھے پر پسینہ چمکا۔ اتنے دنوں بعد دشمن جاں کا چہرہ نظر آیا تھا، وہ اس کے سامنے تھا، اسے گہری گرم لو دیتی نظروں سے دیکھتے اس کا پور پور جھلسا رہا تھا۔ بیبا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی رافع کی نظروں کی تپش سے۔ اگلے ہی پل اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے اس نے فوراً سے اپنی نظریں جھکائیں اور قدم آگے بڑھائے۔ اس کے اس طرح گھبرانے اور یوں نظریں چرا لینے پر رافع کی لبوں پر مسکراہٹ نے جھپ دکھلائی۔ بیبا نے آگے بڑھتے چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن یہ کیا؟ وہ کھڑوس سخت دل انسان اس کی طرف نرم گرم نگاہوں سے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ بیبا کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا، حیرت کے مارے لب ذرا سوا ہوئے۔ اس کا حیران ہونا بنتا بھی تھا، کہاں اس نے مخالف کو خود کی طرف دیکھتا مسکراتا ہوا پایا تھا؟ مخالف تو زہر میں ڈوبے لفظوں سے صرف اسے اذیت دیتا تھا۔ ان لبوں پر جہاں اس وقت مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، ان لبوں سے صرف زہر آلود لفظ ادا ہوئے تھے۔ ان نرم گرم نگاہوں میں اپنے لیے نرمی تو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، صرف سختی یا ناپسندیدگی ہی جھلکتی نظر آئی تھی۔ اس کے یوں چور نظروں سے دیکھنے پر رافع کے لبوں پر ٹھہری مسکان مزید گہری ہوئی۔ بیبا نے فوراً سے خود کو سنبھالا اور اب اس کی جانب دیکھنے سے مکمل اجتناب برتا کہ اب اگر اس کی طرف دیکھتی تو غش کھا کر گر پڑتی۔ اسٹیج کے قریب آتے سائم نے سمرین کا ہاتھ تھامتے اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دی۔ بیبا ایک طرف کھڑی اپنی والدہ کی بات سننے لگی، جو اس کی طرف آتے اسے اندر کمرے سے رنگ لانے کا کہہ رہی تھی۔ موم، شی از ویری پریٹی۔ وہ جو ٹکٹکی باندھے بیبا کو دیکھ رہا تھا، عقب سے آتی ستائش بھری آواز سنتے اس نے پلٹتے ابرو جھکائے دیکھا۔ تو وہاں وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں خوبرو لڑکے کو اپنی ماں کے ساتھ کھڑا دیکھتے رافع نے اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھا، لیکن اس لڑکے کی نظروں کا مرکز بیبا کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے رافع عوان نے مٹھیاں بھینچی، ابرو تن اٹھی، براؤن آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ ساتھ عیش کی لہر اٹھی۔ رافع نے پلٹتے خونخوار نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا،
جس کی نظریں اسے اپنی بیوہ پر ناقابل برداشت محسوس ہو رہی تھیں۔ وجود آگ کی طرح دہک اٹھا تھا۔ جب اگلی بات نے اس کا ضبط ختم کیا اور آفِ امان کو لگا اس کا وجود کسی نے دہکتی آگ میں ڈال دیا ہو، وہ جلتے کوئلے کی مانند دہک اٹھا۔ ہاں بیٹا، پیاری تو بہت ہے، ملک صاحب کی بیٹی ہے، میں بات کروں گی تمہارے لیے۔ اس لڑکے کی والدہ نے بھی مسکراتے ہوئے تائید کی۔ ضرور موم، میرے واپس جانے سے پہلے پہلے بات کریں، میں اسے اپنے نام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ رافع نے اس لڑکے کی بات پر اپنی جلتی آنکھیں بند کی۔ پور پور جھلس اٹھا تھا اس کی محبت، اس کے عشق کو کوئی اور اپنے نام کرنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ آتش گیر مادے کی طرح اس وقت دہک رہا تھا، سینے میں آگ سی لگی تھی۔ اس نے اپنے سرخ آنکھیں کھولتے بیوہ کی طرف دیکھا جو مسکراتی ہوئی اب اندر جانے کے لیے پلٹی تھی۔ اس کے پلٹنے پر رافع کی نظر اس کی پشت پر پڑی تھی جہاں سے اس کے بال ہوا کے جھونکے سے کاندھے سے آگے ہوئے تھے اور اس کا پچھلا گہرا گلا ظاہر ہوا۔ رافع اپنے جبڑے بری طرح بھینچ گیا۔ اس نے سرس سے اس لڑکے کی طرف دیکھا جس کا دھیان موبائل پر تھا۔ اگر اب بھی اس لڑکے کی نظر بیوہ پر ہوتی تو رافع امان سب لحاظ برائے طاق رکھتے اس لڑکے کو خونم خون کر دیتا۔ رافع لمبے لمبے ڈھک بھرتے بیوہ کے پیچھے بڑھا۔ بیوہ گھر میں داخل ہوتے مگر انداز میں آگے بڑھ ہی رہی تھی جب کسی کا فولادی ہاتھ اس کی کلائی پر آیا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے لیتے پاس بنے کمرے میں داخل ہوتے اسے دروازے کے ساتھ لگا گیا۔ بیوہ کی آنکھیں تحیر سے آخری حد تک پھیلی، اسے سمجھ نہ آیا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اپنے چہرے پر پڑتی دہکتی سانسیں محسوس کرتے بیوہ نے خود کی طرف جھکے رافع کو دیکھتے چیخنے کے لیے منہ کھولا جب رافع نے اسے سرخ نظروں سے گھورتے ہوئے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ بیوہ اپنے ہونٹوں پر اس کی انگلی کے لمس کو محسوس کرتی اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ بدن کپ کپا اٹھا۔ آواز نہ نکلے، تمہاری ذرا سی بھی آواز نکلی تو پھر اپنے حال کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ سرد برفیلی لہجے میں کی گئی اس کی بات پر بیوہ نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اکیلے کمرے میں اس کی خود سے اتنی نزدیکی، اس کی سرخ آنکھیں بھینچے جبڑے اور چہرے پر پڑتی جھلستی سانسیں بیوہ کو خوف سے لرزا گئی تھی۔ دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ آنکھیں کھولو لشوا ملک کہ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے۔ دن رات میرے خیالوں، میری سوچوں، میری آنکھوں کے پردے پر رہتے تم نے مجھے بے چین رکھا ہے۔ بتاؤ کیا جادو کیا ہے؟ کیوں تمہارا اسیر ہو گیا ہوں میں؟ اس قدر نزدیکی اس نازک جان کا یوں آنکھیں میچ لینا، اس کا کپ کپاتا وجود، اس کے وجود سے مہکتی خوشبو جو رافع کے تنے اعصابوں پر ٹھنڈی پہاڑ کی مانند برس رہی تھی۔ کیسے وہ غصے میں رہتا، کیسا تیش! وہ تو اپنے محبوب کی اس قدر نزدیکی پر برف کے مانند ٹھنڈا پڑتے پانی کی طرح بہنے لگا تھا۔ الشبا کے چہرے کو دیکھتے اس کے چہرے کے حسین نقوش کو حفظ کر رہا تھا۔ آنکھوں میں سختی، غصے کا ہر تاثر مٹ چکا تھا، صرف نرمی اور محبت ہچکولے مار رہی تھی۔ لیکن لہجے میں نہ جانے کیوں اب بھی تپش تھی۔ شاید وہ جلن کی تپش تھی جو کم نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اس کا لہجہ تپش لیے ہوئے تھا۔ اپنے چہرے پر رینگتا اس کا لمس، اس کے لفظ اور تہکتا لہجہ، بیوہ نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ دل کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بیوہ نے بمشکل اپنے بکھرتی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ سمجھ نہیں آیا تمہیں؟ رافع نے تیوری چڑھائے پوچھا۔ محترمہ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس کے عشق میں پور پور ڈوب چکا ہے۔ اتنے صاف لفظوں میں بولا تھا، حقیقت بتانے کے ساتھ ساتھ وجہ بھی پوچھی تھی۔ الشبا نے اس کے سخت لہجے پر تھوک نکلا۔ مخالف کے لفظ جہاں دل کی دنیا تہوبالا کر گئے تھے، وہی سخت لہجہ سنتے اس کے وجود میں سنسنی دوڑ اٹھی تھی۔ نہیں، بیوہ نے نفی میں سر ہلایا۔ رافع نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ بے وقوف، وہ پھر ایک نمبر کی محبت کرتا تم سے الشبا ملک، بے پناہ بے تحاشا محبت۔ اتنی محبت کہ اب ایک پل تمہارے بنا نہ رہ پاؤں۔ اتنی محبت کہ دل چاہتا ہے تمہیں سارے جہان سے چرا کر اپنے پہلو میں چھپا لو، تمہیں اپنے نام کر لو۔ تم کرو محبت یا نہ کرو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں کرتا تم سے محبت تو اب تم میری ہو، صرف میری۔ تمہیں بیوہ بولنے کا حق بھی اب صرف میرا، صرف میرا۔ اب صرف تمہاری آنکھیں کسی مرد کو محبت سے دیکھیں گی تو وہ میں ہوں گا۔ تمہارے لبوں سے صرف میرا نام نکلے گا، تمہاری ہر دھڑکتی دھڑکن میرے نام پر دھڑکے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم دونوں کی قبر ایک ساتھ بنے گی، ایک دوسرے کے قریب۔ رافع کے اس اظہار پر بیوہ کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی، دل زور زور سے دھڑکتا ساکت ہوا۔
رافع کا لفظ لفظ شدت پسندی اور جنون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے رافع کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت، نرمی، عزت دکھائی دی تھی، جبکہ لہجے میں شدت پسندی اور جنون۔ اس کی آخری دھمکی پر اس کی آنکھوں میں خوف کا عنصر پھیلا۔ یہ اظہار محبت تھا یا دھمکی تھی، ڈانٹ تھی، کیا تھا؟ محبت کا اظہار ایسے کیا جاتا ہے کہ مخالف کے 14 طبق روشن ہو جائے۔ اب کچھ بولے ہوئے یار، اظہار کر چکا تم سے اپنی محبت کا۔ رافع اسے بت بنا خود کی طرف دیکھتے پا کر بولا، اظہار کر دیا تھا تو دل لب شدت سے تمنائی تھا اس کے جواب کا۔ یہ اظہار تھا یا دھمکی تھی؟ بیبا نے سن انداز میں اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ دونوں سمجھ لو میری بیبا، رافع نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دور دور ہٹے، سانس نہیں آ رہی مجھے۔ بیبا کا دل یکدم تیز دھڑکتے پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ اسے لگا جیسے کوئی خواب ہو، کوئی نظر کا دھوکہ، کوئی سراب۔ یہ حقیقت کیسے ہو سکتی ہے کہ جس سے وہ اتنے سالوں سے خاموش محبت کرتی آئے ہیں، وہ اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ بھی اتنی شدت پسندی سے۔ رافع اس کی حالت سمجھتے اس سے دور ہٹا۔ بیبا فوراً سے اس سے دور ہوتے اپنا رخ پلٹتے تیز تیز سانسیں بھرنے لگی۔ یقین آنا مشکل تھا۔ براؤن آنکھوں میں ہلکی سی نمکین پانی کی لہر ابھری۔ عجیب احساسات تھے، اس کا دل چاہ رہا تھا ہنسے، مسکرائے، جبکہ آنکھوں سے آنسوں کا ریلی رواں ہونے کو تیار تھا۔ اسے لگا کمرے میں گھٹن ہو گئی ہے۔ اسے لگا جیسے کمرے کی فضا میں وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کمرے کی فضا رافع عوان کے اظہار کرنے پر سانس لینے کے لیے کم محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ اس نے پلٹتے نم نگاہوں سے رافع کی طرف دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ براؤن آنکھوں میں محبت تھی تو لبوں پر حسین مسکراہٹ۔ سچ میں محبت ہے؟ بھیگے لہجے میں پوچھا۔ خدا کی قسم عشق ہے، رافع نے سینے پر ہاتھ باندھے ہی مضبوط لہجے میں کہا۔ بیبا بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ جھوٹ ہوا تو مر جاؤں گی، اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے بتایا۔ رافع عوان جھوٹ نہیں بولتا، محبت کی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کی ہے، تو اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ رافع کو اس کی بیوہ سے عشق ہے۔ رافع نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتے اس کی آنکھوں سے چلکتے آنسو انگلیوں کی پور پر چنتے لبوں سے لگائے۔ بیبا کے آنسو میں روانی آئی۔ ایسے کوئی اظہار کرتا ہے دھمکی آمیز؟ محبت کا اظہار کر رہے تھے یا اغوا کر رہے تھے مجھے؟ بیبا نے اس کی طرف دیکھتے منہ بناتے کہا۔ رافع اس کی بات پر دلکش کہکا لگا گیا۔ بیبا اسے ہنستا دی، خود بھی مسکرا دی۔ چل اب ٹھیک سے اظہار کر دیتا ہوں، رافع کہتا اس کا ہاتھ تھامتے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ بیبا کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں دھڑکتی سنائی دی۔ میں رافع عوان تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرتے میرے 12 بچوں کی ماں بننا پسند کرو گی؟ وہ جو محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آخری بات پر ہڑبڑاتے ہوئے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ہاتھ واپس کھینچ گئی۔ رافع؟ بیبا تیز آواز میں چیختے رخ پلٹ گئی۔ رافع پھر سے ہنس دیا۔ مذاق تھا یار، رافع نے کھڑے ہوتے کہا۔ بہت واہیات مذاق تھا، بیبا سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے بڑبڑائی۔ جب رافع اس کے سامنے آیا، یکدم چہرے سے ہنسی غائب ہوئی اور سنجیدگی چھائی۔ اس نے بیبا کے کاندھے پر رکھے بال اس کی کمر پر پھیلائے۔ بیبا نے شرم سے لال پڑتے اسے دیکھا، جب سنجیدگی سے اس کے کاندھے پر رکھے دوپٹے کو سر پر اڑا رہا تھا۔ میری امانت ہو تم بیبا، یہ دوپٹہ سر سے اترنا نہیں چاہیے، نہ تمہاری پشت عیاں ہونی چاہیے۔ میں بہت جلد تمہیں اپنے نام کر لوں گا انشاءاللہ، لیکن تب تک خود کی حفاظت کرنی ہے، خود کو ہر غیر مرد کی نظر سے بچانا ہے۔ رافع نے دوپٹے کے حالے میں چاند کی طرح دمکتے اس کے چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے انشاءاللہ کہنے پر بیبا نے بھی مدھم آواز میں انشاءاللہ کہا۔ ایک مرد کی محبت کی سچائی تب پتہ چلتی ہے جب وہ اپنی محبت کے گھر اسے اپنے نام کرنے آتا ہے۔ رافع عوان الشبہ ملک آپ کی محبت پر یقین کرتی ہے، لیکن وہ اظہار تبھی کرے گی جب آپ اس کے سامنے محرم بن کر موجود ہوں گے، اور وہ آپ کے لیے دلہن سراپے میں پور پور سجی ہوگی، اور میں اس پل کا شدت سے انتظار کروں گی جب آپ مجھے اپنے نام کر لیں گے۔ الشبہ نے دھیمی آواز میں محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے کہا، اور پھر باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس پل کا اظہار مجھے بھی ہے اور شدت سے ہے، جب الشبہ رافع عوان بن کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی۔ رافع کی آواز اپنے عقب سے سنتی وہ شرم سے لال ہوتے ہونٹوں پر شرمیلی مسکان سجائے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ رافع نے سکون زدہ سانس خارج کی۔ اپنی محبت کے اظہار پر بیبا کی آنکھوں سے آنسوں کا بہہ جانا، اس کا یہ کہنا کہ اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو وہ مر جائے گی،
رافع عوان پر یہ بات ثابت کر گیا تھا کہ سائم نے سچ کہا تھا، وہ اس سے محبت کرتی ہے، شدید اور خاموش محبت۔ اب بس لفظ اظہار کی ضرورت تھی جو وہ اس کی دلہن بن کر کرنے والی تھی۔ سائم کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ کی بھی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، اسی لیے دونوں گھروں میں گہما گہمی جیسا ماحول بن گیا تھا۔ دور دراز سے مہمان شادی میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ اس وقت سب کزنز ایک ساتھ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور سبھی بیبا کو منانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان سب کو رافع عوان کے فارم ہاؤس جانا تھا اور سبھی اصرار کر رہے تھے کہ وہ ان سب کے ساتھ چلے، لیکن بیبا کا جواب نہ تھا۔ محبت کے اقرار کے بعد اس کا رافع سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ کئی بار وہ گھر بھی آ چکا تھا لیکن بیبا اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ خود تو وہ چوری چھپے اسے دیکھتے اپنے دل کو قرار دے لیتی تھی، لیکن رافع کو اپنے دیدار سے محروم رکھتے وہ تڑپا گئی تھی۔ اب بھی وہ مسلسل نا کی تکرار کر رہی تھی، جبکہ وہ سب اصرار کر رہے تھے کہ وہ ان سب کے ساتھ چلے۔ بیبا چلے جاؤ بیٹا، سب کو دکھاؤ فارم ہاؤس۔ آخرکار علیشہ کی والدہ بول اٹھی تو بیبا کو ناچار اٹھنا پڑا۔ دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ یہ سوچ دماغ میں آتے ہی کہ اگر وہاں رافع ہوا تو۔ گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں دوپٹے کو سر پر سلیقے سے اوڑھے، گھنگریالے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، وہ میک اپ سے پاک حسین چہرہ لیے اپنے کزنز کے ہمراہ گھر سے نکلی تھی۔ فارم ہاؤس گھر کے پاس ہی تھا، اسی لیے ان سب نے پیدل ہی چلنا مناسب سمجھا۔ فارم ہاؤس پر تعینات گارڈ بیبا کو مصطفیٰ کی بہن کے طور پر جانتا تھا تو ان سب کو اندر جانے دیا۔ فارم ہاؤس کے اندر آتے ہی وہ سب ادھر ادھر پھیل گئے تھے، جبکہ بیبا کی نظر ایک طرف بندھے اس گھوڑے پر پڑی جو رافع عوان کا پسندیدہ تھا۔ اس نے رافع کو فارم ہاؤس پر جب بھی دیکھا تھا اسی گھوڑے کے ساتھ وقت گزارتے پایا تھا، کبھی رائڈنگ کرتے ہوئے، کبھی کھانا کھلاتے ہوئے تو کبھی اسے نہلاتے ہوئے۔ وہ دھیمے دھیمے قدم بڑھاتی اس تک آئی۔ کالے رنگ کا یہ گھوڑا بے انتہا خوبصورت تھا۔ کیا میں تمہیں ہاتھ لگا لوں؟ بیبا نے اس بے زبان جانور سے اجازت چاہی۔ دل خوف سے تیز دھڑک اٹھا تھا، لیکن وہ تھا ہی اتنا پیارا اور خوبصورت کہ وہ اسے پیار کیے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ بیبا نے ڈرتے ڈرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلایا۔ گھوڑے کو ویسے ہی پرسکون دیکھتے اس کی ہمت بڑھی۔ تم تو بہت پیارے ہو، یہاں اکیلے کیوں ہو؟ باقی سب کے ساتھ ہونا چاہیے نا تمہیں۔ وہ ارد گرد کا ہوش بھلایا اسے باتوں میں مگن ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے، تم سے الفت سی محسوس ہو رہی ہے، اور پتہ ہے یہ کیوں ہے؟ بیبا اس کے تھوڑا اور قریب ہوتے اس سے پیار کرتے ہوئے بولی، کیونکہ تم میری محبت کی پسند ہو۔ محب کو محبوب کی ہر چیز سے الفت ہو جاتی ہے، اس سے وہ سب چیزیں عزیز ہو جاتی ہیں جو اس کے محبوب کو عزیز ہوتی ہیں۔ تم ان کے پسندیدہ ہو تو میرے بھی پسندیدہ ہوئے۔ بیبا نے کہتے اس کے سر پر محبت سے لب رکھے، بنا یہ بات جاننے کہ کوئی پیچھے سینے پر ہاتھ باندھے بڑی فرصت سے اس کی باتیں سننے میں محو تھا۔ کیا تمہیں میں پسند آئی ہوں؟ بیبا نے آنکھوں میں چمک لیے استفسار کیا۔ بدلے میں اس کالے گھوڑے نے اس کے کندھے پر اپنا سر رگڑا، گویا بتایا تھا کہ ہاں تم پسند آئی ہو۔ بیبا جو یکدم اس گھوڑے کے قریب آنے سے ڈر گئی تھی، اپنے کاندھے پر اس کے سر رگڑنے پر کھلکھلا دی، اور اس کے ہنسی کی جل ترنگ کو سنتے اس کی پشت پر موجود انسان نے اپنی رگ رگ میں سکون و ترتا محسوس کیا۔ مطلب سمجھ گئی میں تمہیں پسند آ گئی ہوں، بیبا ہنستے ہوئے بولی۔ لازمی سی بات ہے، اس کے مالک کی محبت ہو، کیسے پسند نہیں آتی تم اسے؟ یکدم اپنی پشت سے ابھرتی مردانہ گمبھیر آواز سنتے بیبا ڈر کے باعث اپنی جگہ سے اچھلی، لیکن پیچھے دیکھنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ دل شدت سے پہلو میں دھڑکتے طاقت ہوا تھا۔ اپنی اور بڑھتے اس کے قدموں کی دھمک کو محسوس کرتے بیبا نے اپنے خوش پڑتے ہونٹ تر کیے۔ جان بوجھ کے تڑپا رہی ہوں نا تم مجھے؟ اپنے کان کے پاس سرد لہجے میں کی گئی سرگوشی پر وہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھی۔ بے ساختہ چہرے کا رخ موڑتے اس نے رافع عوان کو دیکھا جو اس کی پشت پر کھڑا اس کے چہرے کے بے حد نزدیک اپنا چہرہ کیا اس کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے۔ نظروں کا زبردست تصادم ہوا۔ بیبا اس کی آنکھوں میں لالی اور سرد مہری دیکھتے تھوک نگل کر رہ گئی۔ نہیں تو میں کب تڑپا رہی ہوں؟ بیبا تھوک نگلتے کہتے اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ مجھے اپنے دیدار سے محروم رکھنا، میرے آنے پر اپنے کمرے میں بند ہو جانا، میری تڑپ میری محبت سے واقف ہوتے ہوئے بھی خود کو مجھ سے چھپانا، یہ تڑپانا نہیں تو کیا ہے علیشہ ملک؟ رافع اس کی بنائی گئی دوری کو ختم کرتے اس کے نزدیک ہوتے اس کے دونوں بازو اپنی ساخت فولادی گرفت میں لیتے سرد لہجے میں اس کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ وہ میں بیبا کی سانسیں خشک ہوئی تھیں اس کے انداز پر۔ کیا وہ؟ جانتی ہو
تم اچھی طرح جانتی ہو تمہیں دیکھے بنا کس طرح دن گزاروں میں۔ میرا اضطراب، میری تڑپ، میری محبت نظر نہیں آتی تمہیں؟ کیوں چھپ رہی تھی تم مجھ سے؟ بیبا کے چہرے کے ہر نقش کو پیاسے نگاہوں سے دیکھتے وہ سرد برفیلے لہجے میں کہتے، آخر میں سوال گو ہوا، میں صرف ستا رہی تھی آپ کو رافع۔ بیبا نے ڈرتے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ رافع کی سرخ آنکھیں اور سرد برفیلا لہجہ اس کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر گیا تھا۔ اس کی بات پر رافع کی آنکھوں میں لہو اتر آیا، رگ و جان میں ابال سے اٹھنے لگے۔ وہ اسے ستا رہی تھی، کہنا کتنا آسان تھا اس کے لیے، اور یہاں وہ تھا جو اسے دیکھے بنا ہر روز مر رہا تھا۔ وجود میں بے چینی گردش کر رہی تھی، راتوں کو نیند اس سے روٹھ گئی تھی، بے سکونی نے چاروں طرف اسے گھیر لیا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی وہ اسے ستا رہی تھی۔ رافع تلخی سے مسکرا گیا۔ تم مجھے ستا رہی تھی الشوا ملک، میں ستانا بولتے ہیں اسے؟ رافع نے اس کے بازو اپنے فولادی گرفت سے آزاد کرتے اسے دور ہوتے استہزائیہ لہجے میں پوچھا۔ بیبا خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی اس کی اس حرکت سے مخالف اتنا تڑپ اٹھا ہے۔ تمہیں دیکھا نہیں تو سانسیں تنگ پڑتی محسوس ہوئیں، وجود کو بے سکونی نے جکڑ لیا۔ تمہارے گھر بنا مقصد آتا رہا، میری ترسی نگاہوں نے تمہیں تلاشا، اور جب تلاش ناکام لوٹی تو چہرے پر اس طرح پھیل جاتا۔ رافع سخت لہجے میں اس کا چہرہ تکتے کہہ رہا تھا، جس پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ بیبا اس کے لفظوں پر دم ساتھ گئی۔ میں بھی تمہیں اب ایسے ہی ستاؤں گا، تم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی مجھے، تلاش کرو گی مجھے، لیکن میں تمہیں کہیں نہیں ملوں گا بیبا۔ شکست خوردہ لہجے میں کہتے وہ بیبا کے وجود سے جان نکال گیا۔ وہ بلبلا اٹھی۔ رافع، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پلیز ایسے نہ بولا، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، معاف کر دے مجھے۔ بیبا تڑپتی اس کی جانب آتے بولی۔ پل میں اس کی بات پر براؤن آنکھوں میں نمی کی تہ جمی تھی۔ تم تو صرف میرے بولنے پر اتنا تڑپ اٹھی بیبا، میں نے تو یہ برداشت کیا ہے۔ رافع نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھتے طنز سے کہا، پلیز آئی ایم سوری۔ بیبا اس کے سینے سے اپنا ماتھا ٹکائے ہچکیوں سے رو دی۔ رافع آوان یکدم ساکت ہوا۔ بیبا کے آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہونے لگے۔ جو بے سکونی، جو اذیت و اضطراب تھا وہ تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی ختم ہو گیا تھا، اور اب اس کے لمس سے تو جیسے وجود میں نئی زندگی سی دوڑ اٹھی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں کرنا بیبا، مجھے اس قدر مت تڑپانا، ورنہ پھر تم رافع عوان کا وہ روپ دیکھو گی جو میں تمہیں دکھانا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے جنون سے ٹکراؤ، ورنہ پھر مجھے کوئی نہیں روک پائے گا تمہیں اس سارے جہان سے چرا کر اپنے پاس قید کر لینے سے۔ رافع نے جنون خیز لہجے میں کہتے اپنی تھوڑی اس کے سر پر رکھتے اس کے بالوں سے اٹھتی مسحور کن خوشبو میں گہرا سانس بھرا۔ بیبا اس کے لفظوں اور لہجے میں چھپے جنون کو محسوس کرتے کانپ گئی، آنسو تھم گئے، دل تیز رفتاری سے دھڑکتے پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ الشوا، کہاں ہو تم؟ اپنی کزن کی آواز سنتے وہ ہوش میں اور تیزی سے رافع سے دور ہوئی۔ قریبی کا ایک اندازہ ہوا تو چہرے کی رنگت لال ہوئی، جبکہ رافع کے لفظوں کا اثر اتنا گہرا تھا کہ بیبا کو اب خوف سا محسوس ہو رہا تھا اس کے جنون سے۔ اس نے رافع سے دور ہوتے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے لمبی سانس بھرتے اپنی سانس بحال کی۔ رافع نے لب بھینچے اسے دیکھا، ابھی وہ پاس ہی تو سکون ہی سکون تھا، دور ہوئی تو اپنے ساتھ وہ سکون بھی دور کر گئی۔ اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ سامنے سے آتی بیبا کے کزنز کو دیکھتے اپنے گھوڑے سلطان کی طرف پلٹ گیا۔ السلام علیکم۔ ان سب نے بیبا کے پاس آتے رافع کو دیکھتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ رافع نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زیادہ تر وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، سب سے ہی دور کی رشتہ داری تھی، اور کچھ اس کی عادت کا خاصہ بھی تھا کہ وہ ہر کسی سے بات نہیں کر پاتا تھا، اپنے آپ میں رہتا تھا۔ الشوا، کہاں تھی تم؟ ہم نے اندر اتنے پیارے پیارے گھوڑے دیکھے، جبکہ اندر مور بھی تھے اور بہت سے خوبصورت پرندے۔ بیبا کی کزن نے سوال پوچھنے کی بات پرجوشی سے بتایا۔ بیبا اس کے سوال پر گڑبڑائی اور وہ کیا جواب دیتی، کوئی جواب اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا بتاتی وہ؟ سب کزنز ہی اس کی جانب متوجہ تھے۔ مصطفیٰ شاپنگ پر جا رہا تھا تو اسے ان سے کچھ کام تھا، اسی لیے یہ یہاں تھی۔ رافع نے اسے کشمکش میں دیکھتے جواب دیا۔ ہاں بھائی کو کام تھا، وہ بھابھی کی گھر سامان دینے جانا تھا نا، تو وہ وہی پوچھ رہے تھے کہ کیا چیزیں لانی ہیں۔ پوچھ کر وہ چلے گئے، میں تم لوگوں کی طرف آ رہی تھی پر تم لوگ یہاں ہی آ گئے۔ بیبا نے رافع کے کہنے پر جلدی سے بہانہ گھڑا، اسے نہیں پتا تھا اس کی بات پر سب مطمئن ہوئی یا نہیں۔ اچھا، اوہ یہ کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ سے۔ بیبا کی کزن اس بات میں سر ہلاتی سلطان کے پاس آتی اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئی،
جبکہ سلطان نے زور سے اپنا سر ہلاتے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ وہ ڈر کے توازن نہ برقرار رکھتے زمین پر گرتی جب رافع نے پھرتی سے اسے تھاما۔ سب کزن بیبا کی طرف سے دھیان ہٹاتے اس کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ بیبا اسے لگا جیسے اسے کسی نے جلتے کوئلوں پر جلا دیا ہو۔ رافع نے اس لڑکی کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے گرنے سے بچایا تھا، اور بیبا کو اس کا ہاتھ اس لڑکی کی کمر پر حد درجہ ناگوار لگا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں تپشتی ابھری تھی۔ اس نے آگ برساتی آنکھوں سے رافع کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر رافع کو دل کیا آگے بڑھ کر اس لڑکی کو رافع سے 100 گز کی دوری پر کرتے، رافع کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتے زخمی کرتے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ رافع نے کلثوم سے پوچھا، اور رافع کا یہ پوچھنا جلدی آگ میں تیل کا کام کر گیا۔ بیبا کی ابرو تن اٹھی، وہ اپنے لب آپس میں بھینچ گئے۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکریہ آپ کا۔ کلثوم بیبا کی کزن نے مسکراتے ہوئے شکریہ کہا۔ رافع نے سنجیدگی سے سر کو اس بات میں ہلاتے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹایا۔ اپنی اوپر نظروں کی تپش پر رافع نے بیبا کی جانب دیکھا، جو سرخ چہرہ اور آنکھوں میں تیش کی لالی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ رافع کو اچنبا ہوا، وہ غصے میں تھی لیکن کیوں؟ رافع کو اس کے غصے کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ میں گھر جا رہی ہوں، تم سب آ جانا، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ بے تاثر لہجے میں اس نے رافع کو شعلہ اگلتی آنکھوں سے دیکھتے کہا، اور پھر تیزی سے وہاں سے قدم آگے بڑھا گئی۔ وہ سب کزن بھی رافع کا شکریہ ادا کرتے اس کے پیچھے بڑھ گئے۔ رافع نے لب بھینچے اور ماتھے پر شکنوں کا جال لیے اس کی پشت کو تکا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اس کا غصہ سے لال ہو جانا اور آنکھوں میں تپش، لیکن پھر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اگلے ہی پل اس کے ماتھے کے بل سمٹے، بھینچے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ شدید جلن کا شکار ہوئی تھی۔ اسے رافع کا اس لڑکی کو بچانا پسند نہیں آیا تھا۔ رافع کو اس کا لال بھبو کا چہرہ اور شعلے اگلتی آنکھیں یاد آئیں تو رافع کا دل کیا بلند کہکا لگائے، دل کھول کر ہنسے۔ اگلے ہی پل وہ اپنے دل کی بات مانتے پورے دل سے ہنسا۔ اس کی شفاف دلکش ہنسی خاموش فضا میں گونجی۔ وہ پہلو در پہلو بدلتا ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا، وگرنہ دل تو تھا کہ سامنے بیٹھے وجود کو زندہ زمین میں ترگور کر ڈالے، جو اس کی محبت اس کی بیبا کو مانگنے اس کے در تک چلا آیا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے چند تعریفی کلمات رافع کو جلا کر خاکستر کر گئے تھے۔ میرے خیال سے بیبا ہی اب فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسے کس کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزارنی ہے۔ سائم جو خود اس صورتحال کی بدولت جذبس کا شکار تھا، سنجیدگی سے بولا۔ ایک طرف رافع اپنے والدین کے ہمراہ براجمان تھا تو دوسری طرف وہ لڑکا اپنے والدین کے ہمراہ موجود تھا، اور دونوں کا موقف ایک ہی تھا، الشبہ ملک سے شادی۔ میں بلاتی ہوں۔ بیبا کی والدہ ملک صاحب کے اشارہ کرنے پر بیبا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ رافع بیچو تاپ کھاتا رہ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا بیبا اس آدمی کے سامنے تلک آئے۔ وہ اس پر ٹکی کسی غیر کی ایک نگاہ تک برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا۔ سائم نے اشتعال کے سبب اس کا سرخ چہرہ دیکھ اسے آنکھوں ہی آنکھوں تسلی دی۔ بیبا جو اپنے کمرے کی دیوار سے لگ کر کھڑی اس عجیب صورتحال کے سبب تذبذب کا شکار تھی، اپنے والدہ کو کمرے میں آتا دیکھ اپنے لب کو چل گئی۔ کیا میرا جانا ضروری ہے؟ وہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھی، بے حد۔ ایک طرف رافع ہے، خاندان کا لڑکا جس میں کوئی خرابی نہیں، تو دوسری طرف تمہارے بابا کے دوست کا بیٹا۔ تمہارے بابا نے فیصلے کا حق تمہیں سونپا الشبہ۔ والدہ نے اس تک آتے اس کے کاندھے پر پھیلا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالتے اسے پیار کرتے نرمی سے کہا۔ الشبہ سر کو خم دیتی تھوک نگلتے ان کے قدم آگے بڑھے۔ لاؤنج میں قدم رکھتی اس کی نظر رافع پر جا ٹھہری۔ اس کے تنے نکوش رنگت میں گھلی سرخیاں اور ہاتھوں کی بھینچی مٹھیاں اس کے گلے میں گلٹی ابھار گئی۔ وہ اس کی شدت پسند طبیعت سے آشنا تھی، اسی سبب تو گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ ماشاء اللہ، اس لڑکے کی والدہ الشبہ کو دیکھتے ہی بے ساختہ بولی۔ ان کے بولنے کی دیر تھی، سب کی نظروں کا ارتکاز الشبہ بنی۔ آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، ہر مصنوعی آرائش سے پاک چہرہ لیے وہ نظریں جھکائے کھڑی رافع کے جلتے دل پر ٹھنڈی پہاڑ کی برسات کر گئی۔ بھوری نگاہوں میں یکدم راحت بن کر اتری تھی وہ۔ یہاں بیبا، ملک صاحب نے محبت پاش لہجے میں اسے پکارا۔ الشبہ قدم در قدم چلتی ان کے نزدیک آن بیٹھی۔ آج یہ دونوں گھرانے ہمارے گھر ہماری رونق کو مانگنے آئے ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک تم ہماری لاڈلی رہی ہو۔ تمہیں کبھی کسی چیز کے لیے نہ ہم نے نہ کیا، نہ تم پر کوئی چیز مسلط کرتے زور و جبر کیا، اور زندگی کے اس اہم فیصلے میں بھی ہم انتخاب کا حق تمہیں دیتے ہیں۔ جو دل کی رضا ہو وہ بیان کرو، چاہے وقت لے لو یا چاہے ابھی فیصلہ سنا دو۔ ملک صاحب نے مشفقانہ لہجے میں کہتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ نہ جانے کیوں الشبہ کی آنکھیں بھر آئیں۔
شاید یہ موقع مناسبت ہی ایسا تھا، وہ اپنا سب کچھ چھوڑے ایک نئی زندگی کا جو انتخاب کرنے چلی تھی۔ پورنم نظریں اٹھائے اس نے رافع کی جانب دیکھا جو اس کی جانب بھی متوجہ تھا۔ رافع کی نگاہوں میں اپنے لیے محبت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ اس کی روح تک میں طمانینت اتری۔ نظریں رافع کی بولتی نظروں سے ہٹاتے اس لڑکے کی جانب مرکوز کی۔ اس شخص کی نگاہوں میں محض کشش اور ستائش دیکھ وہ مسکرا اٹھی۔ مخلصی تو نہ تھی اس شخص کی نگاہوں میں، محبت کا رد و بدل نہیں، لیکن ستائش وہ وقتاً فوقتاً بدلتی چلی جاتی ہے۔ بابا، میں رافع سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگرچہ اس بے باکی کا اظہار کرنا اس کے بس سے باہر تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنا انتخاب کرتی وہاں سے یوں بھاگی تھی مانو پکڑے جانے کا خدشہ ہو۔ رافع جو اس کی یوں نظریں پھر لینے کے سبب خوف میں ڈوبا تھا، ان لفظوں پہ پرسکون سانس فضا کے سپرد کر گیا، جبکہ یاور نامی اس لڑکے کے تاثرات بگڑے تھے، ساتھ اس کے والدین کے بھی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھائی صاحب، ہم اتنی چاہ سے آپ کے در آئے تھے، کم از کم لڑکا لڑکی کو تنہائی تو میسر کرتے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جان پاتے۔ یاور کی والدہ بگڑے تاثرات لیے بولی۔ رافع نے جبڑے بھینچے۔ معذرت بہن، لیکن میری لڑکی جواب دی گئی ہے، اور اس کا جواب سر آنکھوں پر۔ آپ یہاں آئیں اپنی مرضی سے تھی، ہم نے زور زبردستی تو نہ کی تھی۔ ملک صاحب ان کے لہجے میں شامل کڑواہٹ کا جواب تلخ لفظوں سے دے گئے۔ ہمیں بھی کوئی شوق نہ تھا، یہ تو یاور ہی فریفتہ ہو چلا تھا آپ کی بیٹی پر۔ چلو اب یاد مزید حد کا سامنا کرنا ہے۔ وہ خاتون منہ بناتے کہتی تنفن کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئیں، اپنے شوہر اور بیٹے کے ہمراہ۔ سائم نے کہہ کر ضبط کیا تھا ان کی اتری شکل دیکھتے۔ مصطفیٰ کی بارات والے دن ہی علیشوہ کی رخصتی طے کر دیتے ہیں بھائی، یوں میں اپنے دونوں فرض سے سبق دوش ہو جاؤں گا۔ ملک صاحب کے کہنے پر آوان صاحب نے اس بات میں سر ہلایا، اور یوں تا دیر ان دونوں کی شادی کی گفتگو چلتی رہی، جبکہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بڑوں کی باتوں سے عاجز رہنے والا رافع آوان آج ایک ایک لفظ ان کا انہماک اور دلجمی سے سن رہا تھا، اور سائم اس بدلتی کایا پر محض نفی میں سر ہلاتا رہ گیا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں الوہی چمک اور لبوں پر جاندار مسکان لیے وہ آئینے میں نظر آتے اپنے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ سر تا پیر پسندیدہ مرر کی پسند سے سجی وہ آج ابصراؤں کو مات دے رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں آج حد سے تجاوز کر رہی تھی، کیوں نہ کرتی، آخر کو آج وہ اپنی محبت کے نام ہونے والی تھی۔ سرخ اور گولڈن امتزاج کے لہنگے میں ملبوس، بھاری زیورات سے خود کو سجائے میک اپ سے نقوش کو تراشے، وہ ہاتھوں میں بیل بوٹے بنائے اب مرتضیٰ کی منتظر تھی جو اسے پارلر سے لینے آنا تھا۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی وہ اپنے ہاتھ میں لگے بیل بوٹیوں کے درمیان چھپے رافع کے نام کو دیکھتے اپنا نچلا لب دانت تلے دبا گئی۔ اس کی بے قراریاں اور بے تابیاں سوچتے، آپ کو لینے آپ کے منگیتر آئے ہیں۔ ایک لڑکی نے اس کے نزدیک آتے اسے اطلاع دی۔ علیشہ حیران ہوئی، رافع آیا ہے لیکن مجھے لینے تو مرتضیٰ بھائی، شاید وہ سب سے پہلے وہ مجھے دیکھنے کا تمنائی ہے۔ خود سے کہتی وہ اپنا لہنگا سنبھالے باہر کی جانب بڑھی۔ پارلر کی حدود سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک سیاہ گاڑی تیزی سے اس کے نزدیک آتے رکی۔ وہ جو رافع کو تلاش رہی تھی چونک اٹھی، قبل اس کے وہ کچھ سمجھ پاتی گاڑی سے نکلتا ہاتھ پوری قوت سے اسے اندر کھینچتا، اسے سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا کلوروفارم سے بھیگا رومال اس کی ناک پر رکھتے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر گیا، اور گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہوئی۔ علیشہ ملک نامی کلائنٹ ہوگی، انہیں بھیج دیں، بولیے گا ان کا بھائی مرتضیٰ آیا ہے۔ شیروانی میں ملبوس مرتضیٰ پارلر کے باہر گاڑی روکتے فون میں مصروف گاڑی سے نکلتا پارلر کے اندر آتا، ریسپشن پر موجود لڑکی سے مخاطب ہوا۔ سر، علیشہ ملک تو جا چکی ہیں اپنے منگیتر کے ساتھ۔ ریسپشن پر موجود لڑکی کا جواب مرتضیٰ کو موبائل سے نظریں ہٹانے پر مجبور کر گیا۔ منگیتر کے ساتھ؟ زیر لب بڑبڑاتا وہ فوراً رافع کو فون ملا گیا۔ رافع جو سائم کے ہمراہ وینیو کی راہی گامزن تھا، پہلی بیل پر ہی کال اٹھا گیا۔ کیا علیشہ تمہارے ساتھ ہے رافع؟ اسپیکر سے گونجتی مرتضیٰ کی متفکر آواز سنتے رافع گاڑی کو بریک لگا گیا۔ نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، دہلتا دل اس لیے اس نے جواب دیا۔ وہ پارلر میں نہیں ہے رافع، یہاں موجود لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے منگیتر کے ساتھ جا چکی ہے۔ مرتضیٰ کا دل گھبرایا تھا، وہی رافع کو لگا کہ اس کے وجود سے کسی نے سانسیں نچوڑ لی گئی ہوں۔ اس کی رنگت تیزی سے زرد پڑی تھی۔ اس نے سائم کی جانب دیکھا جس کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ رافع کی آواز لڑکھڑائی۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا کے دوش پر بھگاتا پارلر کی جانب بڑھا۔ سر میں اٹھتی درد کی شدید ٹیسیوں سے ہوش میں لانے کا باعث بنی۔ علیشہ نے بھاری پپوٹی بمشکل کھولتے سفید ریلنگ کو تکا۔
چند پل غائب دماغی سے سفید ریلنگ تکنے کے بعد اس کا دماغ شور کی منزلیں طے کرتا اسے سب یاد دلاتا چلا گیا۔ رافع، علیشہ سے پکارتی اٹھ بیٹھی، نظریں چاروں جانب سفر کرتی اپنے عین سامنے بیٹھے شخص پر مرکوز ہوئیں۔ یہ غیر شناسا کمرہ تھا لیکن سامنے موجود شخص شناسا تھا۔ نانا ڈارلنگ، رافع نہیں، یاور کمینگی سے کہتا گہری نظروں سے اس کے وجود کا جائزہ لینے لگا۔ علیشہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں، خوف سے انگ انگ سنسنا اٹھا۔ اس کا آج نکاح تھا، اس کے گھر والے اس کے منتظر ہوں گے، اس کا رافع اس کا منتظر ہوگا۔ اس کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ یہ سب سوچتے تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میری آج شادی ہے۔ دوپٹے سے خود کو ڈھانپتے وہ چیخی تھی۔ اس لیے تو لائے ہوں تمہیں یہاں، شادی ہے لیکن مجھ سے نہیں، اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارا انکار میری انا پر جا لگا ہے۔ اب جب تک تمہیں اپنے نام نہیں کر لیتا تب تک چین نہیں حاصل کر پاؤں گا۔ صوفے سے اٹھتا یاور اس کے نزدیک بڑھتے بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دیکھو مجھے جانے دو، مجھے رافع سے شادی کرنی ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا، پلیز۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں رافع سے محبت کرتی ہوں، اس کے علاوہ موت قبول ہے لیکن دوسرا مرد نہیں۔ اس کے قدموں کا رخ اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ بیٹھ سے اٹھتے، قدم در قدم پیچھے بڑھاتی ہزیانی سی ہوتی۔ وہ کمزور اعصاب کی مالک لڑکی تھی، سب اس کے اعصاب پر گرا گزر رہا تھا۔ یک لخت پشت سے ٹکراتی دیوار اس کے بڑھتے قدموں کو بریک لگا گئی۔ علیشہ نے تھوک نگلتے یاور کی جانب دیکھا جس کے تاثرات حد درجہ خطرناک تھے۔ تم جب اپنی زبان سے اس شخص کا نام ادا کرتی ہو مجھے زہریلی لگتی ہو، میری انا بلبلا اٹھتی ہے۔ آخر کیوں تم نے مجھ پر اس شخص کو فوقیت دی؟ کیا میں وجیح نہیں؟ کیا میرے پاس دولت نہیں؟ علیشہ کے انتہائی نزدیک آتی وہ اس کی تھوڑی اپنے آہنی گرفت میں جکڑے غرایا۔ علیشہ نے آنکھیں مینچے بند آنکھوں سے گرم سیال آرس پر بہہ نکلا۔ اس کے دل میں محبت ہے، آنکھوں میں عزت اور انداز میں فکر، اور تمہاری آنکھوں میں محض ستائش اور ہوس۔ ہنوز آنکھیں میچے وہ صاف گوئی سے بولی، اب یہ ستائش اور ہوس تمہیں حاصل کرنے کے بعد ہی مٹے گی۔ نکاح کرو مجھ سے یا ایسے ہی خود کو مجھے سونپو، کیونکہ فرار تو تم حاصل کر نہیں سکتی اور نہ ہی تمہیں تمہارا رافع بچا سکتا ہے۔ اس کی پہنچ سے کوسوں دور جو ہیں ہم۔ یاور خباثت سے کہتا اس کے عارض کو چھوتی لٹ اپنی انگلی میں لپیٹ گیا۔ پلیز، اس کے لفظ علیشہ کی جان پر بنائے تھے۔ لگتا ہے نکاح کا آپشن بیکار ہے، یاور کہتا اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ قبل از وہ کہتا اس کے بدن پر اپنا لمس چھوڑتے اسے ناپاک کرتا علیشہ چیخ اٹھی، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ بے بسی کے آخری دہانے پر کھڑی وہ بالآخر اس کے آگے ہار مان چکی تھی۔ اس کی عزت خطرے میں تھی اور وہ اپنی عزت پر ایک حرف تک آنے نہیں دے سکتی تھی۔ یاور اس کی رضامندی پر مسکراتے ہوئے دور ہوا۔ علیشہ لہنگا ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھینچے اس کے دور ہونے پر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے تم سے اسی سمجھداری کی امید تھی، اگلے 5 منٹ میں مجھے باہر ملا، یاور تحکمانہ لہجے میں کہتے، ایک نظر اس کی ہچکیوں کی زد میں آئے وجود پر ڈالتے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ علیشہ کی ہچکیوں میں بتدریج اضافہ ہوا، اس کی تمام خوشیاں ماتم میں بدل گئی تھیں۔ کیا اس کی محبت کی عمر اتنی تھی؟ کیا اس کے رافع کو الہام ہو چکا ہوگا کہ کوئی اس سے اس کی محبت چھیننے والا ہے؟ اس کے بابا اور اس کے بھائی اس کی غیر موجودگی انہیں کس حال تک لے آئی ہوگی؟ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک نیا سوال، ایک نئی سوچ جو اس کی روح تک کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ تا دیر غم غلط کرتے وہ اپنے پاس موجود واس کی جانب دیکھتے تلخی سے مسکرائے۔ اگلے ہی پل چناک کی آواز سے واس ٹوٹا اور ایک نوکیلا حصہ اس کے ہاتھ میں قید ہوا۔ رافع نہیں تو موت سہی، زیر لب کہتی وہ اپنا ہاتھ اپنی پشت پر چھپاتی اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یاور جو لاؤنج کے صوفے پر قاضی صاحب اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ براجمان علیشہ کا منتظر تھا، اسے آتا دیکھ فتح یابی سے مسکرایا۔ علیشہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے عین سامنے آتے اپنے کلائی پر ہاتھ میں موجود ٹکڑا رکھ گئی۔ اب گھبرانے کی باری یاور کی تھی، اس کی رنگت تیزی سے سفید پڑ گئی۔ کیا بے وقوفی ہے یہ؟ یاور چلایا۔ بے وقوفی نہیں، محبت ہے، ازل سے رافع کی تھی، ابد تک اس کی رہوں گی۔ علیشہ کا لہجہ مطمئن تھا جبکہ لبوں پر مسکان۔ علیشہ دیکھو، یہ پھینکو، یہ بے وقوفی ہے، میری بات سنو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ یاور قدم اس کی جانب بڑھاتا نرمی سے بولا، ایک قدم آگے نہیں بڑھانا ورنہ اسی پل خود کو مار ڈالوں گی۔ مجھے میرے رافع سے جدا کرنا چاہتے تھے نا تم، لو تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے۔
لیکن میں تمہارے نام نہیں۔ وہ قدم پیچھے کی جانب بڑھاتی حلق کے بل چیخی۔ قبل اس کے وہ خود کو نقصان پہنچاتی فلیٹ کا بند دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ الشبہ جو قدم پیچھے بڑھا رہی تھی اس کی پشت اندر داخل ہوتے رافع کے سینے سے ٹکرائی، جبکہ یاور کو اپنی موت نظر آئی تھی۔ رافع سائم اور مرتضیٰ کو یہاں دیکھ رافع نتنوں سے ٹکراتی مخصوص کلون کی خوشبو محسوس کرتے الشبہ نے چہرے کا رخ موڑے اس کی جانب دیکھا۔ رافع کو اپنے قریب دیکھ وہ کلائی پر رکھا ٹکڑا زمین بوس کر گئی، جبکہ رافع کی خون اترے نگاہوں میں اسے صحیح سلامت سامنے دیکھ سکون اترا تھا، تو وہیں اسے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا دیکھ یاور کے لیے تیش و نفرت کا الاؤ جل اٹھا تھا۔ سائم اور مرتضیٰ اپنے ساتھ آئی پولیس کی مدد سے یاور اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر چکے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ یاور سے نمٹنا اس کی دوسری ترجیح تھی۔ پہلی ترجیح سامنے کھڑی لڑکی کو پرسکون کرتی اس کا خوف دور کرنا تھا۔ الشبہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ محبت اور فکر بھرے لہجے میں سوال گو ہوا۔ الشبہ نے زاروں قطار روتے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے اغوا کیا، وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتا تھا، وہ رافع وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا۔ میرے انکار کرنے پر اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش۔ رافع میں گندی ہو گئی، میں تمہارے قابل نہیں رہی، میں اپنی ہی شادی والے دن اغوا ہو گئی۔ بابا، بھائی، سب کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ رافع میں قابل نہیں رہی تمہارے۔ تم اب مجھے نہیں اپناؤ گے نا؟ اپنی ہی شادی والے دن اغوا ہونے والی لڑکی کو کون اپناتا ہے؟ رافع مجھے مار دو، میں وہ اسے اپنے سامنے دیکھ ٹوٹ بکھر گئی تھی کہ اسے اتنا ہوش بھی نہ رہا۔ مرتضیٰ اس کا بھائی پرنم آنکھوں سے اس کا یہ بکھرا انداز دیکھ رہا ہے۔ بے رب جملے ادا کرتی وہ رافع کے ہمراہ سائم اور مرتضیٰ کا بھی دل چیر گئے۔ خاموش ہو جو بیبا، نہ تم ناپاک ہوئی ہو اور نہ ہی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں تم تک پہنچ آیا ہوں، تم میرا عشق ہو یار، میں کیوں کر تمہیں نہ اپناؤں گا؟ اس قدر دعاؤں اور منتوں مرادوں کے بعد تو میرے حصے میں آئی ہو۔ نعمت بن کر اب اس نعمت کو میں نے بے سروپا معاشرے کے کال کی نظر نہیں کر سکتا۔ یہ سب سوچیں تمہاری خود ساختہ ہیں، جیسا سوچا ہے سب اس کا تضاد ہے۔ مرتضیٰ یہاں ہے، تمہیں میرے ساتھ ڈھونڈتا یہاں آیا ہے۔ تمہارے بابا، وہ تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ منتظر ہیں کہ کب تم اور میں ان تک پہنچیں اور پوری دنیا کے سامنے ایک دوسرے کو قبول کریں۔ اس کے آنسو صاف کرتا وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، کوئی سوال نہیں اٹھائے گا۔ وہ لڑکی تھی، اس کا خوف بجا تھا۔ اس معاشرے نے آخر کب عورت کو اس کی زندگی جینے دی ہے؟ رافع کے کہنے پر ایک طرف کھڑے مرتضیٰ اور سائم کی جانب دیکھتے بھرائی آواز میں بولی، کوئی انگلی اٹھائے تو صحیح، تم پر انگلی نہ توڑ دی تو نام بدل دینا۔ وہ تینوں بیک وقت یک زبان بولے تھے۔ الشبہ بھیگی آنکھیں لیے مسکرا دی۔ اس کی زندگی میں موجود ہر مرد واقعی مرد تھا، جس کے لیے عورت کا تقدس، اس کی عزت اہم تھی، جو جانتا تھا عورت کے ساتھ سلوک میں نرمی رکھنی ہے اور لہجے میں محبت۔ اس کی مسکان ان تینوں کے دلوں میں سکون اتار گئی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے ان کی زندگی کا بھیانک ترین دن تھا، جہاں ہر گزرتا لمحہ اس خوف کو بڑھا رہا تھا کہ الشبہ ٹھیک ہو، صحیح سلامت ہو، اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ مرتضیٰ اس کے نزدیک آتے اسے اپنے حصار میں لیتے قدم آگے بڑھا گیا۔ چل ہیرو ہیروئن مل گئی، اب دا اینڈ کرنا ہے تیری کہانی کا۔ سائم رافع کو ٹیبل پہ موجود نکاح کی کاغذات دیکھتے پا کر اس کے نزدیک آتے شوخ لہجے میں بولا، یاور زندہ نہیں بچنا چاہیے سائم۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے سرسراتے لہجے میں کہا، آئے دن پولیس انکاؤنٹر میں لوگ مارے جاتے ہیں، کیا پتا اس کی موت بھی کچھ ایسی لکھی ہو۔ سائم ایک آنکھ ونک کرتا کہتے اس کے بازو میں بازو ڈالے اس سے لیے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان 2 گھنٹوں میں رافع کا ماہی بے آپ کی مانے تڑپنا انداز اسے اور مرتضیٰ کو یہ باور کروا چکا تھا کہ رافع امان میں الشبہ ملک سے عشق کے مراحل طے کر چکا ہے۔ الشبہ ملک ولد مختار ملک، آپ کا نکاح سکہ راج الوقت 10 لاکھ روپے رافع امان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پورے حال میں گونجی تھی۔ پھولوں کے پردے کی اس پار بیٹھی الشبہ نے نم آنکھوں سے رافع کی جانب دیکھا جو سانس تک روک گیا تھا اس کا جواب سننے کے واسطے۔ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا، انگلی اٹھانا تو دور، یہاں موجود کسی شخص نے اس سے سوال تک نہ کیا تھا، اور یہ سب کیا دھرا رافع امان کا تھا۔ اس نے اس کی عزت پر سوال نہ اٹھنے دیا تھا۔ قبول ہے۔ وہ محرم بننے سے قبل ہی اس کی عزت کا محافظ بن بیٹھا تھا، پھر کیوں کر وہ اپنے انتخاب پر ناز نہ ہوتی۔ رافع کی سانس میں سانس آئی۔ مولوی صاحب کے مزید 2 بار پوچھنے پر وہ دل کے انتہا گہرائیوں سے
قبول ہے کہتے اپنا آپ رافع اوان کو سونپ گئے۔ رافع اوان آپ کا نکاح سکہ راج الوقت 10 لاکھ روپے الشبہ ملک سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب اب رافع سے استفسار کر رہے تھے۔ قبول ہے۔ بنا پل کی دیر کیے وہ اس عورت کو اپنے عقد میں قبول کر گیا جو اس کے دل کی اونچی مسن پر براجمان تھی۔ مولوی صاحب نے مزید 2 بار استفسار کیا، وہ ہنوز پرجوشی سے اسے قبول کر گیا۔ مبارکباد کا شور گونجا، لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتا پھولوں کا پردہ پار کرتے اپنے شریک حیات کے نزدیک آتے، بنا جھجکے کترائے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ الشبہ نے آنکھیں موندے اپنے محرم کے لمس کی حدت کو رگوں پہ سرایت کرتا محسوس کیا۔ میری ہونا مبارک ہو میری چھوٹی سی دنیا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اسے محجوب گر گیا۔ الشبہ سے دور ہوتا وہ سائم اور مرتضیٰ سے ملا، جن کا نکاح ان کے نکاح سے قبل ہو چکا تھا، اور پھر محفل کا آغاز شروع ہوا، جہاں وہ سرشاری کا تاج اپنے سر پر سجائے دھول کی تھاپ پر دھڑکتا اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا، اور اس کے محرم آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی اس کی بلائیں لینے لگی۔ سرخ گلابوں سے سجی مسحری کے وسط میں لہنگا پھیلائے استحقاق سے براجمان وہ محبت پاش نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے خبرو شخص کو تک رہی تھی، جو اس کے پیروں میں اپنی محبت کی زنجیریں پازیب ڈال رہا تھا۔ رافع کے بقول یہ انعام تھا اس کا چند پل پہلے کیے جانے والے محبت کے اظہار کا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، قیمتی پتھروں سے جڑی یہ پازیب واقعی خوبصورت تھی۔ یہ خوبصورت ہے۔ رافع ہنکار بھرتا کہتا اس کے چہرے کی جانب دیکھتے اس کی بات سے انحراف برت گیا۔ الشبہ جھیپ سی گئی، اس قدر حسین پہلے کیوں نہیں لگی تم مجھے؟ وہ فریفتہ نگاہوں سے اسے دیکھتے بولا۔ محرم نہیں تھی نا؟ الشبہ جھٹ سے بولی۔ رافع مسکرا گیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم ملی ہو تو پوری کائنات مل گئی ہو؟ وہ اس کے دیکھتا دید کی پیاس بجھا رہا تھا۔ کیونکہ میں تمہاری کل کائنات ہوں، الشبہ مسکراتی ہوئی کہتی اس کے سینے سے لگی۔ وہ اس وقت اس معصوم بچے کا گمان کر رہا تھا جس کے ہاتھ میں کوئی نیا کھلونا آن لگا ہو، جسے وہ نایاب سمجھتے بے یقینی میں غرق ہو۔ یہ پیش قدمی آپ کی جانب سے ہوئی ہے بیگم؟ رافع اس کے گرد حصار مضبوط کرتا شوخی سے بولا۔ ظاہر ہے وصل کی شب ہے، تمہاری بے یقینی کی نظر نہیں کر سکتی۔ ہمت چاہیے تھی یہ لفظ ادا کرنے کی، اور ادا کرنے کے بعد اس شخص سے نظریں ملانے کی۔ وہ ہمت کرتے بول تو گئی تھی، لیکن اب نظریں ملانا مشکل تھا۔ خادم اپنی اس غلطی کی معافی مانگتے آپ کی سانسوں جتنا نزدیک آتے، آپ کے رخ میں اترنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کیا اجازت ہے؟ اس کی کرتی کی ڈوریوں میں ہاتھ الجھاتا وہ گمبھیرتا سے بولا۔ الشبہ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتی آنکھیں موندی اپنی باہیں اس کی گردن کے گرد حمائل کرتے اجازت دیتے خود سپردگی سونپ گئی۔ رافع اس کی خود سپردگی پر فرتے مسرت میں ڈوبا، اس کا چہرہ اپنے سامنے لائے اس کے چہرے پر جھکتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کرتا اس پر جھکتا چلا گیا۔ یوں سے آسمان پر دمکتا چاند، چمکتے ستارے، کمرے میں موجود گلاب کی پتیاں اور پھول رافع اور الشبہ کے ملن کے گواہ بنے، اور محبت کی ایک داستان امر ہوئی۔